دو، آگے بڑھو، ان کا گلا کما کر دو، آگے بڑھو، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دو۔ یہی نہیں، آئیے میں قرآن مبین کی آپ کو آیتیں سناتا ہوں، ورنہ تو سارا قرآن جہاد کی آیتوں میں بڑا بڑا ہے، لیکن توجہ کیجئے گا، میرا رب کہتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کبھی موقع آئے، آمنا سامنا ہو جائے، کافر مقابلے میں آ جائیں، کافر تمہارے دشمن بن کے تمہارے سامنے آ جائیں، تو یا اللہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، میرا حکم سنو، پھر آگے بڑھ کے جرت کا مظاہرہ کر کے ہاتھوں میں تیر و تفنگ لیے میدان میں اس طرح کودو کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، دشمنوں کی گردنیں کاٹو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان کا گلا کما کر کے رکھ دو، یہاں تک کہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دو، یہاں تک کہ ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دو۔ ہاں وہ دانشوروں جو آج مسلمانوں کو یہ سبق پڑھاتے نہیں سکتے ہو کہ کافروں کے سامنے اونچی سانس نہیں لینی، اونچی آواز نہیں نکالنی، تم نے ان کے سامنے آنکھیں نہیں دکھانی، میں ایسے دانشوروں کو، میں ایسے منافقوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں۔ تو تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، میری سوچ، میرا نظریہ، میرا عقیدہ وہی ہے جو میرا رب مجھے کہتا ہے۔ میرا رب کہتے ہیں جب مقابلے کی بات آ جائے، جب مد مقابل کافر آ جائیں تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں توڑو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان کی قوت بھی ٹوٹے، یہاں تک کہ یہ ملیا میٹ ہو جائیں۔ فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اس طرح مارو کہ یہ جب بھاگنے لگیں، دوڑنے لگیں تو میدان سے دوڑنے بھی نہ دو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقِ، ان کی گردنوں کو پکڑو، ان کو باندھو، قیدی بناؤ، اور کیا کرو؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد کی بات ہے کہ تم ان کو اگر مناسب سمجھو کہ یہ اسلام کی دشمنی کے لیے آئندہ قدم نہیں اٹھائیں گے، چھوڑ دو، یا کلمہ پڑھ لیتے ہیں چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا ان کو اپنے بچوں سے تعلیم دلوا کے چھوڑ دو، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن مقابلے میں بزدلی نہیں دکھانی۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ میدان ٹھنڈے ہو جائیں، کوئی دشمن تمہارے مقابلے میں نہ رہے، یہاں تک کہ میدانوں کے اندر کوئی کفر، کوئی کفریہ طاقت تمہیں للکارنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ حتی تضع الحرب اوزارها، میدان جنگ کے اوزار لوگ سنبھال لیں، تب تک تم نے اسی جرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بلکہ فرمایا ذالک ولو یشاء اللہ، توجہ کیجئے گا، بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ محرم کے مہینے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے تھے، اور 10 محرم کو کربلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی نے اپنے خاندان کو رب کے لیے ذبح کروا کے، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا کے امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ جہاں جرت کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں اگر بزدلی دکھائی جائے تو یہ مسلمان کی بھی توہین ہے، اسلام کی بھی توہین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ چاہے، غور کیجئے گا، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر میں چاہوں تو میں تو ان کافروں کو کسی حادثے کی بنیاد پہ تباہ کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں ان کی گردنیں مروڑ سکتا ہوں، اگر میں چاہوں آسمان سے آگ کے شعلے آئیں، ان کی بستیاں جل جائیں، اگر میں چاہوں زمین پھٹے، ان کی آبادیاں زمین کی تہوں میں چلی جائیں، اگر میں چاہوں ان پر پتھروں کی بارش کر دوں، اگر میں چاہوں
انہیں اندھا کر دوں، اگر میں چاہوں انہیں خنزیر اور بندر بنا دوں، اگر میں چاہوں زندہ لاشیں بنا دوں، اگر میں چاہوں آندیاں لے آؤں، اگر میں چاہوں طوفان لے آؤں، اگر میں چاہوں دنیا میں ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں، لیکن ربا یہ پھر کیا حکم ہے جب یہ کافر ہمیں ستاتے ہیں، جب یہ کافر ہماری بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ربا جب یہ کافر ہماری بستیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جب یہ ہمارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، ہماری عورتوں کو کاٹتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، ربا جب یہ تیرے قرآن کی توہین کرتے ہیں، ربا جب یہ تیرے اسلام کی دشمنی پہ میدانوں میں آتے ہیں، آسمانوں سے آگ کے انگارے کیوں نہیں اترتے؟ یا اللہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ یا اللہ زلزلوں کے عذاب ان پہ کیوں نہیں ٹوٹ پڑتے؟ یا اللہ تو ان کو ملیا میں کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور مجھے ماننے والوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے اگر ایسا کرنا ہوتا تو تمہارا رب کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اس کی غیبی مدد کا ایک جھونکا آتا یہ ملیا میٹ ہو جاتے، لیکن یا اللہ کرتا کیوں نہیں ایسے؟ ادھر تیرا نبی ماریں کھا رہا ہے، ساتھیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، گلیوں میں گلے میں پٹکے ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، مکے سے نکالا جا رہا ہے، یہ گھر بار چھوڑ کے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا اللہ کیوں مدد نہیں آئی؟ یا اللہ یہ سارے مناظر، بدر کے میدان میں 313 تیرے نبی کے ساتھی، یہ 1000 سورما، یہ خندق کا میدان، یہ احد کا میدان، اور یا اللہ جب تو کر سکتا ہے کیوں نہیں کیا؟ تیرے نبی کو زرہ پہن کر، تیرے نبی کو تلوار لے کر، تیرے نبی کو مشقت جھیل کر، تیرے نبی کو چندے مانگ کر، تیرے نبی کو لوگوں سے اپیلیں کر کے، تیرے نبی کو نوجوانوں کو اکٹھا کر کے صفے بنا کے بدر میں کیوں جانا پڑا؟ احد میں کیوں جانا پڑا؟ خندق میں کیوں جانا پڑا؟ یا اللہ کیوں تو نے عذاب نازل نہیں کیے؟ کیوں تیری مدد نہیں آئی کہ یہ کافر ملیا میٹ ہو جاتے؟ تجھ خود تو کہہ رہا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، میری مدد آ جاتی، میں جو چاہتا کر گزرتا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا، یا اللہ کیوں نہیں کیا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ نے۔ آئیے آج کے دور میں، آج کے حالات کے تناظر میں بھی یہ تصور، یہ سوال ہے کہ یا اللہ دنیا کے اندر تاریخ کب کی ہمیں کون سے مناظر دکھا رہی ہے؟ یا اللہ اب تو یہ سالوں کا کھیل نہیں، اب تو یہ قصہ صدیوں پہ محیط ہو گیا کہ یا اللہ یہ تیرے دین کے دشمن ہماری بستیاں اجاڑتے ہیں، یہ دین کے دشمن ہمارے علاقوں کو فتح کر لیتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری مسجدوں کو گراتے ہیں، مسجدوں کو شراب خانے اور قہوہ خانے بناتے ہیں، یا اللہ کتنی دیر ہو گئی ان کو، ہمارے مساجد کو، ہماری مسجدوں کو ویران کرتے کرتے کتنا عرصہ ہو گیا ان کو ہماری بستیاں اجاڑتے، یا اللہ یہ مناظر تو ہماری آنکھوں نے بھی دیکھے، یا اللہ یہ ہمارے بوڑھے ہی نہیں یہ تو بچے بھی دیکھ چکے ہیں، ان کے بمبار آتے ہیں، حملے کرتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، مسجدیں شہید ہو جاتی ہیں، یا اللہ بوڑھے بچتے ہیں نہ بچے، مائیں بچتی ہیں نہ بہنیں، یا اللہ یہ مناظر تو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیرے دین کے دشمن جب ظلم و ستم کرتے ہیں تو ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کے قیدی بھی بناتے ہیں، یا اللہ کیوں تیری مدد نہیں آتی؟ ہم نے تو دیکھا 2-2 سال کے بچوں کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی، یا اللہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ کسی میدان میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، تو خود ہی تو کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا مدد آتی، اگر میں چاہتا ان کو ملیا میٹ کر دیتا، ربا کیوں نہیں کیا؟ اللہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، اے سوال کرنے والے میری آیتیں پڑھ، تجھے پتہ چلے اگر میں ایسے کر لیتا پھر کھڑے اور کھوٹے کا پتہ نہ چلتا، اگر میں ایسے کر لیتا شہادت کے رتبے پہ کوئی فائز نہ ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا بدرشین کی شان کسی کو نہ ملتی، اگر میں ایسا کر لیتا
تو کوئی خالد بن ولید کیسے بنتا؟ اگر میں ایسا کر لیتا تو کوئی فاروق اعظم جیسا جری انسان کیسے ظاہر ہو کے سامنے آتا؟ اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ جو میدانوں میں جہاد کے جوہر دکھائے